ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمت الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اولاد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال قول الحق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صلوات محبان اہل بیت عزاداران مظلوم کربلا عاشقان مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میں سید اس مقام پہ پہلا چانس میرا، ہمارے بھائی شاہ نواز اور جتنے ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں، مجھے داد بے شک نہ دیں، واہ واہ نہ کریں، پوری توجہ سے میرے 5-10 منٹ کا جو پیغام ہے وہ سننا ہے غور سے، ٹھیک ہے؟ میں جو مقصد بیان کرنے آیا ہوں صرف یہ درس حسین ہے، یہ لکڑی کا ممبر نہیں ہے، صرف یہ ایک مولا حسین بادشاہ کی یونیورسٹی کا ایک ممبر ہے جہاں سے ہم سب کو علوم آل محمد رزق تقسیم ہوتا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ یہ قبر حسین ہے، اس کے اوپر جھوٹ نہیں بولا جاتا، اس کے پیچھے بیٹھ کے باتیں نہیں کی جاتی۔ آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ تو آپ کو کچھ دیا جاتا ہے، آپ آنسو دینے آئے نا بھائی، بی بی سیدہ کو آنسو دیں گے نا، تو یہاں پہ پڑھنے والے ذاکر، خطیب، مولانا، علامہ جو بھی ہے اس کا حق بنتا ہے آپ کو کربلا کے رازوں میں سے کوئی راز سنا کے جائے۔ آپ سلامت رہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے جو انتظامیہ مجلس ہیں، نجیب اللہ خان، حسیب اللہ خان یا ان کے والد صاحب، ان کو کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے امام قائم علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوا ہے، سننا خدا کے لیے سننا، یہ بات ان کو حکم ہوا ہے کہ آپ ہمارے دادا حسین کی عزاداری کے لیے صف ماتم بچھائیں، ٹھیک ہے؟ مومنین آئیں گے، گریہ کریں گے، آپ کو کچھ درس ملے گا، آپ کی نجات کی ضمانت ہو جائے گی۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہیں۔ یہ جتنا انسان جو بھی خرچ اخراجات کرتا ہے ذکر حسین کے اوپر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ پاک کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے، پھر اس کو 11 گنا بڑھا کے ملتا ہے اس کو، چاہے وہ رزق بانٹ رہا ہے، کسی کو نیاز دے رہا ہے، کسی کو علم رزق دے رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ بی بی سیدہ کا یہ وعدہ ہے، اس پاک ممبر، اس مجلس میں وارث اور بانی مجلس موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح ہے نا بھائی، حدیث سنتے رہتے ہو، موجود ہے نا، تو جہاں پہ بی بی سیدہ بیٹھی ہوں، جہاں پہ امام قائم علیہ السلام بیٹھے ہوں، پھر کس نوکر کی جرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں اس مجلس یہ کرائی؟ نا 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 نا، بانی مجلس امام قائم علیہ السلام، وارث مجلس بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ۔ ہم نوکر ہیں، ہم انتظامیہ ہیں، ہم غلام ہیں، نوکروں کی کیا جرت سرداروں کے بیٹھے ہوئے وہ بات اونچی کریں؟ نا، صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ پیغام ہے جو ہمارے بچوں کو سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ منحوس ہے وہ مجلس، امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کا فرمان پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، منحوس ہے وہ مجلس جس میں ہمارے دادا علی کا ذکر نہ ہو، اور منحوس ہے وہ زبان جس سے مولا علی کا ایک نام ادا نہ ہو، منحوس ہے وہ دل جس میں ولایت علی نہ ہو۔ یا علی یا علی، منحوس ہے وہ شخص، نجس ہے جس کے اندر ولایت علی نہیں، جس کی زبان پہ نام علی نہیں، اور جس کے کردار میں سیرت حسین نہیں۔ بہت توجہ آپ کی، جس کے کردار میں سیرت حسین نہیں، جس کے کردار میں سیرت طیبہ علی نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے میرے دوستو، مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے،
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سنی ہے، کون شیعہ ہے، کون شافعی ہے، کون مالکی ہے، کون حنبلی ہے، نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کون آل محمد کا دوست ہے اور کون آل محمد کا دشمن ہے. بسم اللہ السلام. یہ مسئلہ ہے. میں جتنا کربلا کے جو ہزاروں راز ہیں نہیں پتا ہمیں. امام قائم علیہ السلام جانتے ہیں کیا راز ہیں. جو مجھ طالب علم کی تحقیق ہے، جو میں نے پڑھے، ان رازوں میں سے ایک راز سناتا ہوں آپ کو. انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا کہ کچھ میں غریب سید بیان کر کے گیا تھا. دیکھو ارکان اسلام میں سے ایک حج اہم رکن ہے. حج بیت اللہ. مولا حسین بادشاہ نے 60 ہجری میں حج کو نامکمل چھوڑ دیا، حج نہیں کیا. اس طرح ہے نا، سنتے رہتے ہو آپ. حج کو عمرے میں تبدیل کیا، حج ادا نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وہی حج جس حج کی تکمیل کے لیے، جس حج کی احیاء کے لیے، جس حج کے نفاذ کے لیے رسول کریم نے جنگیں کی، مولا علی بادشاہ نے جہاد کیا، صحابہ کرام شہید ہوئے، لشکر شہید ہوا. اسی حج کو مولا حسین بادشاہ نامکمل چھوڑ کے شہادت کی طرف جا رہے ہیں. بسم اللہ. آپ کی توجہ، آپ کی سماعت کا شکریہ. اسی حج کو نامکمل چھوڑ کے شہادت کا ایک راستے کا انتخاب کر رہے ہیں. کیوں؟ حق تو یہ بنتا ہے نا کہ وارث پیغمبر ہے، وارث اسلام ہے، وارث قرآن ہے. حج کو مکمل کرتے نہیں کیا مکمل. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میرے دوستو، سنی شیعہ بھائیوں، کہ جس حج میں، جس عبادت میں، جس اسلام کے رکن میں حسین نہ ہو، رہبر نہ ہو، معصوم امام نہ ہو، اس حج کا طواف کعبہ کے گرد چکر نہیں ہے. وہ بت خانہ کے مزاحیہ ہے، وہ اسلام کی شریعت نہیں ہے. یہ سلامت رہا. وہ جس حج میں حسین نہیں ہے، حسین جا رہا ہے کربلا میں، پھر کون سا حج رہ گیا؟ امام معصوم تو جا رہا ہے. بڑا پیارا ایک شعر ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ بڑی قریب سے گزری نجات کی کشتی، بڑی قریب سے گزری نجات کی کشتی، لوگ طواف میں مشغول رہ گئے کعبہ کے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. نجات کی کشتی ہے نا مولا حسین بادشاہ. تو مولا حسین بادشاہ جب نجات کی کشتی لے کر کربلا جا رہے ہیں تو پھر حج کون سا رہ گیا پیچھے؟ کیا حج رہ گیا؟ وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے جس میں حسین ابن علی نہ ہو، مولا علی نہ ہو، جس میں معصومین کا ذکر نہ ہو. وہ کون سی عبادت، کون سا اسلام وہ ہیں؟ بھائی میری بات پہ توجہ رکھیں. میں آپ کو بہت گہرائی کی بات بتا رہا ہوں. ہمیں اللہ کی وحدانیت کا تعارف کس نے کرایا؟ ہمیں معصومین نے کرایا نا بھائی. عرب کے بدو کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ بھی ہے. اس طرح ہے نا بھائی. کس نے بتایا؟ نماز روزے کا کس نے بتایا؟ حج کا کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے. حوران جنت کا کس نے بتایا؟ رضوان جنت کا کس نے بتایا؟ اطاعت نبوت محمد و آل محمد کا کس نے بتایا؟ حلال و حرام کا کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے. اس بات پہ غور کریں آپ. یہ سارے ارکان اسلام دینے والے کس نے بتایا؟ اور عرب کے بت پرستوں کو رضی اللہ کس نے بنایا؟ توجہ، بہت توجہ میری بات ہے. عرب کے بت پرستوں کو رضی اللہ کس نے بنایا بھائی؟ رسول کریم کی وجہ سے صحابی بنے تو رضی اللہ بنے نا. بات تو یہ سمجھنے کی ہے نا. رسول کریم کی صحبت میں بیٹھے، کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کی تو رضی اللہ بنے. اور جس کی وجہ سے اللہ تعارف کرائے، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تعارف کرائے، جو جنت و جہنم کا بتائے، جو جائز و ناجائز کا بتائے، اچھا برا بتائے، آپ اسی کو نماز سے نکال رہے ہو. پھر نماز کیسی؟ بسم اللہ بسم اللہ یا علی یا علی. بسم اللہ. وہ پھر کیسی حج، کیسا روزہ جو تعارف خدا بندی کا وسیلہ بنے؟ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. چھپا ہوا خزانہ تھا نا بھائی. کہ محمد مجھے محبت ہوئی، میں نے تمہیں خلق کیا، جاؤ میرا تعارف کراؤ. جو اللہ وحدہ لا شریک، ان کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ رہا، تو ان کے بغیر نمازیں پہنچا رہا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. سلامت رہے آپ. کیسی نمازیں، کیسے روزے؟ جس دل میں محبت محمد و آل محمد نہیں، وہ پھر نماز نہیں، ٹکر ہے. وہ روزہ نہیں، وہ بھوک ہے. اور وہ حج نہیں، وہ چکر ہے. وہ چکر ہے نا. جب مجھے ایک بات بتائیں، ماشاءاللہ سارے غیور مومنین بیٹھے ہو، پرانے عزادار بیٹھے ہو، اگر آپ آل محمد کو چھوڑ کے اللہ کی وحدانیت کو سمجھ کے دکھاؤ،
فرض کریں اللہ ایسا ٹائم ہی نہ لائے کہ ہم چھوڑیں نہیں. ایک فرض کرو آل محمد کے علاوہ آپ اللہ کی وحدانیت کو سمجھ کے دکھاؤ کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے. کس نے بتایا کہ جنت ہے, جہنم ہے, حوران جنت ہے, رضوان جنت ہے, ساقی کوثر ہے, آب کوثر ہے؟ کس نے بتایا؟ بے شک یہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں. لوح محفوظ پہ لکھا ہوا قرآن مجید ہم تک پہنچایا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دروازہ جلایا. کیسے مسلمان, کیسا ایمان, کیسا کلمہ. اور بدبخت ان کا ایک نحوست دیکھو, محمد و آل محمد کے گھر کے در کو جلا کے, محمد و آل محمد پہ ظلم کر کے پھر کہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں 70 حوریں بھی ملے گی. اس مجلس میں آئے ہو نا بھائی, یہ کیوں آئے ہو؟ آپ یہاں پہ بی بی سیدہ کو اس کے بیٹوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو. اس طرح ہے نا. دیکھو جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, اس کی دوستی اور محبت کو نفرت کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ پہلے بھی میں نے بستی میں کلیہ بتایا تھا. یہ ایک فارمولہ ہے, علامہ صاحب نے بتایا. ایک سنیں, میرے سامنے شاہ نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو جانتا, غلام عباس بیٹھے ہوئے. میری شاہ نواز بھائی سے دوستی ہے, محبت ہے, آنا جانا ہے. ابھی شاہ نواز کی اور غلام عباس کی آپس میں مخالفت ہے. سننا خدا کے لیے یہ بات, ان کی آپس میں مخالفت ہے. میں ابھی شاہ نواز کے پاس بھی اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں, تحفے تحائف بھی لے دے کر رہا ہوں, پھر ان کے مخالف غلام عباس کے پاس بھی میں جا رہا ہوں. اس طرح ہے نا. شاہ نواز کیا کہے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ شاہ صاحب ذیشان شاہ منافق ہے, میرے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے اور میرے مخالف کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے. میرے دوستو, محبت و مودت کا تقاضا یہی ہے. محمد و آل محمد کے دوست کو دوست رکھو, محمد و آل محمد کے دشمن کو دشمن رکھو. میں تمہیں کلیہ بتا کے جا رہا ہوں, تمہاری نماز تب قبول جب تم نے محمد و آل محمد پہ درود و سلام پڑھا. تمہارا درود و سلام تب قبول جب تو نے مودت اہل البیت رکھی. تمہاری یہ ولایت اور مودت تب قبول جب تو نے بی بی سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کی. جی بسم اللہ, آپ نے لعنت کی. یہ خالص محبت ہے, ورنہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. یہ دوغلا پن نہیں چلے گا. نہیں, یہ دوغلا پن نہیں, یہ منافقت نہ. خالصتاً محبت رکھو, یہ ہے تمہاری ولایت اور مودت کا معیار. بس آخری 2 منٹ میں, یہ جو کربلا بپا ہوئی ہے نا 61 ہجری میں, دشت نینوا, شط فرات, غازریہ میں مختلف نام ہے اس کے. یہ کربلا پہلے مدینہ میں ہو چکی تھی. میں آپ کو کردار پڑھ کے سناتا ہوں, آپ خود فیصلہ کرنا کہ واقعی ہو چکی ہے یہ کربلا. لیکن مدینہ میں یہ مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں ہوئی ہے. اور دشت کربلا وہاں پہ ایک ہی دن میں ظلم ہوئے ہیں سارے. آپ خود اندازہ کریں, یہ 61 ہجری یا اس سے پہلے 40-50 برس پہلے, خصوصاً ظاہری حیات طیبہ رسول کریم میں یہ کربلا کا آغاز ہوا تھا. وہاں پہ جو یزید بغیرت کو موقع مل گیا تھا, یہ بے شمار لعنت, اس کو موقع ملا تھا بھائی کہ اگر یہ سب کچھ مدینے میں ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں ہیں. سنیں, میں 10 پوائنٹ گنواؤں گا آپ کو, آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہ سب سے پہلی بات, اگر کربلا کے اندر مولا حسین بادشاہ کے ہر حکم کی نافرمانی ہو رہی تھی, مولا حسین کا حکم نہیں مانا جا رہا تھا, مولا حسین کے جو خطبات تھے توجہ نہیں دی جا رہی تھی, تو یہ مدینے کا دوسرا عکس پڑ رہا ہے یہاں پہ. کیوں؟ ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں صلح حدیبیہ پہ اعتراض کیا تو مسلمانوں نے, لشکر اسامہ بن زید میں جانے سے انکار کیا تو مسلمانوں نے, رسول کریم کو کاغذ قلم دینے سے انکار کیا تو مسلمانوں نے, اور بی بی سیدہ کو خالی لوٹایا تو مسلمانوں نے. یہ پڑھ رہا ہے نا عکس بھائی, یہ پہلے ہوئی ہے. اگر کربلا میں خیام جلائے گئے ہیں تو مدینے میں در سیدہ جلایا گیا ہے. در سیدہ جل چکا تھا پہلے, کربلا میں خیام جلے, یہ اس کا دوسرا عکس پڑ رہا ہے کربلا کے اوپر. اگر کربلا میں یزید بغیرت, یہ ملعون, اگر جانشین رسول کا یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں جانشین رسول ہوں, تو یہ دعویٰ تو مدینے میں بھی ایک شخص نے کیا تھا یہ دعویٰ مدینے میں. ہاں, اگر بیعت کے حصول کے لیے آل محمد کے حقوق غصب کیے گئے ہیں, کربلا کے اندر ظلم کیا گیا, پانی بند کیا گیا ہے, اور یہ مدینے میں بھی بیعت کے حصول کے لیے مولا علی کے گلے میں رسی بھی ڈالی گئی ہے. ہاں سنیں, یہ حقائق کربلا ہیں, یہ بچوں کو بتائیں حقائق کیا ہیں.
مولا علی کے گلے میں رسی بھی ڈالی گئی ہے. اگر کربلا میں شہزادہ امیر قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے ہیں تو مدینہ میں مولا حسن بادشاہ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھو یہ کیا ہے کربلا, یہ کربلا ہے, یہ مدینے میں ہوئی ہے پہلے کربلا, اور یہ دشت نینوا 61 ہجری میں دہرائی گئی ہے. نہیں دہرائی گئی ہے یہ دوبارہ. اگر کربلا میں 6 ماہ کا اصغر شہید ہوا ہے تو مدینہ میں شہزادہ محسن بھی شہید ہوا ہے. میں قربان, آپ کے آنسو آ گئے. اگر کربلا میں 6 ماہ کا اصغر شہید ہوا ہے, مدینہ میں شہزادہ محسن شہید ہوا ہے. اگر شام کے بازاروں اور درباروں میں بی بی عالیہ خطبے دیتی رہی ہیں, اپنے حسین بھائی کو نمازی ثابت کرتی رہی ہیں, تو یہی خطبے بی بی سیدۃ نساء العالمین دربار مدینہ میں دیتی رہی ہیں. جی ہے کربلا, یہ ہے وہ منظر جس کا ذکر نہیں کیا گیا. خدا کے لیے راز سنا کریں, پوچھا کریں, جس کو بلایا پوچھا کریں اس سے. یہ پاک و مقدس منبر ہے, درس ہے, یونیورسٹی ہے, انسانیت ساز یونیورسٹی ہے. یہاں سے حر بن کے نکلتے ہیں, حر. یہ وہ ہے. اگر کربلا میں شہزادیوں کو اپنے بھائیوں کی لاشوں پہ رونے کا حکم نہیں تھا تو مدینہ میں سیدہ کو اپنے بابا کے بعد بھی رونے کا حکم نہیں تھا. مدینہ والے کہہ رہے تھے کہ یا علی, بی بی کو بتائے کہ ایک ٹائم مقرر کرے کہ ہمارے سکون میں خلل پڑتا ہے, ہماری نیند میں فرق آتا ہے. یہ تھے مسلمان. بس 2 جملے مصائب کے, اس معصوم امام کے جس کی ہر شہید ایک دفعہ شہید ہوا. ہر شہید کربلا میں ایک دفعہ شہید ہوا ہے. کوئی تیر سے, کوئی تلوار سے, کوئی خنجر سے, کوئی نیزے سے. ایک ایسا مظلوم امام ہے, ایک ایسا قیدی امام ہے جو بازار کے ہر موڑ پہ شہید ہوا, جو شام غریباں کے وقت شہید ہوا, جو اپنی معصومہ بہن کو تماچے لگتے ہوئے دیکھ کر شہید ہوا. اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ آنسو تمہاری نجات کا ذریعہ ہیں. آنسو سے اپنی آنکھوں کا وضو کرنا, شرما کے نہ رونا. میرا سلام اس مظلوم قیدی امام پہ, میرا سلام اس مظلوم قیدی امام پہ جو غیرت کی وجہ سے قتل ہوتا رہا. غیرت کا مریض تھا, غیرت کا. یہ ایسا امام ہے کہ جب شام کے بازاروں میں چلے, اس وقت میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ مولا کے اوپر اتنا ظلم ہوا کہ مولا رخسار کے بار کئی دفعہ گرے, پھر اٹھے, پھر گرے, پھر اٹھے, اور جب دیکھا میری معصومہ بہن گری ہوئی ہے, پھر زانوں کے بل چل کے گئے اور اپنی بہن کو اٹھایا. اللہ مان بسم اللہ. سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں. صاحب کتاب لکھتا ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام کے گلے میں اتنا وزنی توق تھا کہ پیچھے کمر جھکی ہوئی تھی اور شمر کے پیچھے تازیانے لگ رہے تھے, اور مولا سجاد کے جسم کا گوشت کبھی اس دیوار, کبھی اس دیوار, کبھی اس دیوار. ہائے مولا فرماتے ہیں چچا غازی, بازو کٹوا کے دریا پہ سو جانا آسان ہے, اے میرا بھائی اکبر گلے میں برچھی کھا کے سو جانا آسان ہے. دیکھ عالیہ کو میں دیکھ رہا ہوں, سر پہ چادر نہیں, ہاتھ پسے گردان. اللہ لعنت اللہ علیکم.